بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بلند تر صلوات۔ خداوند عالم بحق شہدائے کربلا تمام مومنین دی صف اعضائے مظلوم کربلا تے حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت شہدائے کربلا دی عظمت دا صدقہ جتنے مومنین مومنات مریض اور بیمارن صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دام درہم سخن قدم جتنے حضرات عزاداری سید الشہداء شریک ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ بانیان مجالس آزاد رزق مالک مزید برکت عنایت فرمائے۔ جڑے بچے بیرون ملکن، جڑے احباب مومنین ملک تو باہرن، مالک تمام دی حفاظت فرمائے۔ شہدائے کربلا دی عظمت دا واسطہ اللہ کریم ہر قسم دے حادثات تو محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کریم پروردگار اس واسطے کہ مقدس ایامن قبولیت دے ایامن آمین سارے بندیاں آکھنی چاہی دیئے۔ کریم خالق جتنے مومنین حاجات لے کے آئے سب دیاں دعائیں قبول فرمائے۔ کیونکہ مجالس اور محرم دے ایام مومنین جگہ جگہ تے دعائیں دی التماس کر دیں تاکہ مومنین آمین اکسن ساڑیاں دعائیں قبول ہو سن۔ جنہ مومنین دیاں دعائیں میں حقیر دے ضمن مالک شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ایک دفعہ جنہ آمین آکھیے دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، جس آئے کریمہ نو عنوان کلام قرار دیتے اس سے اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان نو مخاطب فرما کے دو حکم ارشاد فرمائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، پہلا حکم اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، اور دوسرا حکم وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ میں میرے محترم احباب سارے برادران، میں سمجھدا ترے چیزاں غور طلباً اس آیت کریمہ۔ پہلی چیز صاحبان ایمان کونن، دوسری چیز اللہ تو ڈرن دا مطلب کیا ہے، غور ہے نا میری بات، اور تیسری چیز جڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ صادقین اور سچے کونن جنہ نال ہون دا حکم رحمان فرمائے۔ یہی میری تقریر ہے، یہی میری گفتگو ہے۔ سب تو پہلے آؤ ذرا اس بات نو تلاش کیتا جائے، اس آیت اجتنی کتنے مقامات ایسے جتھے اللہ رب العزت نے مخاطب مومنین نو ہی فرمایا، صاحبان اسلام نہیں فرمایا، صاحبان ایمان فرمایا۔ فرمایا اے اہل ایمان، کسے مقام تے بھی یہ نہیں فرمایا اے صاحبان اسلام، ہر جاتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، صاحبان ایمان نماز پڑھو، صاحبان ایمان زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے محترم ایک بزرگوار عالم اہل سنت لکھ دیں، میں تفسیر قرآن دا ارادہ کیتا اور قرآن مجید تے جا بجا جدہ میں یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ دیکھے کہ بار بار رحمان مخاطب مومنین نو کر رہے، صاحبان ایمان، اہل ایمان۔ میرے ذہن یہ عقدہ آیا کہ آخر پہلے میں تلاش تا کراں
کہ او صاحبان ایمان کونن جنہن اللہ بار بار مخاطب فرمائے۔ میرے محترم موادن، تفسیر قرآن دا ارادہ ملتوی کر کے میں دفتر احادیث اور تاریخ اسلام دی ورق گردانی شروع کی تھی، پڑھ دے مطالعہ کر دے جدہ میں پہنچ گیا غزوہ خندق، اس وقت میرا عقدہ حل ہو۔ میرا خیال ہے جنہیں توجہ چ بیٹھے ہو تو سارے حضرات میرے نال پہنچ گئے، اللہ راضی ہونے وہ آدن میرا عقدہ جنگ خندق دے موقع تے حل ہو گیا کہ میں انہاں ساری تفصیل لکھی۔ میں انہاں خلاصہ جناب نو سننا چاہنا۔ انہاں کیا جدہ عمر ابن عبدود خندق پار کر کے تے مسلمانہ دے قریب آکے رسول اللہ دے خیمے دے نیڑے آکے جدہ اس للکاریا کہ کوئی ہے جڑا میرے مقابلے چاہے، اللہ اکبر، نئے تھے متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں احباب نو، کتنا متکبر شخصا، کتنا جری انسان ہا۔ دیکھ بھی رہے آگو ماشاءاللہ لشکر اسلام بھی ہے، اس طرف نیزے تلواراں بھی ہیں، سارے اسلحہ بھی ہیں، مگر اندے باوجود وہ اتنی جرت کی تھی جو وہ خندق جڑی تیار کی تھی گئی ہے تاکہ کوئی کراس نہ کر سکے۔ اے ملعون و خندق پار کر کے سید الانبیاء دے خیمے دے قریب آکے للکار کے آکھن لگا، کسن میرے مقابلے چ بھیج، تو آڑا تداوہ ہے جڑا ساڑے مقابلے چ ماریا جائے وہ شہید ہے، تے جڑا زندہ بچ ونجے وہ غازی ہے۔ آج کسن بھیج، میں انہوں یا شہید بنائی یا غازی بنائی۔ میرے محترم سامعین، یہ بندہ اس دا عربش بہادری اچھا خاصا نام آ تائیں تو ایک بڑی ساری شخصیت انہیں کھسک دیاں اور رسول اللہ دے قریب آ گئے۔ انہاں کیا یا رسول اللہ ادھے مقابلے چ وینا یہ عام گل نہیں، زمانہ جاہلیت آئی اسائیں دے نال آسے۔ یا علی، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت اسائیں دے نال آسے تے ایڈا بہادر بندہ، رات کوئی حادثہ ہو گیا، اس اٹھنی دا بچہ چاہ لیا، اسا انہوں ٹوٹا سدے نے پتہ نہیں تو اچھا چلو جیڑی شے بھی سمجھتا گئے ہو نا سارے، بھائی پکڑ لیا ہو ایک پاس سے اٹھنی دا بچہ تے اس نال اس بندے سارے بھجا نسا چھوڑے۔ یہ تو بڑا بہادر ایک بندہ ہزار دا مقابلہ کرنا آلہ یہ بندہ ہے۔ یا رسول اللہ اندے مقابلے چوینا آسان بات نہیں۔ اللہ دی رحمت فرمایا تو نہ گھبرا، پہلے رسول اللہ نے فرمایا اوندا دوسرا جڑا اوندا متکبرانہ جملہ جو میں بول کے بلا کے میری آواز ختم ہو گئی، میری آواز کمزور ہو گئی، کوئی نہیں میرے مقابلے چ آ رہا۔ خدا قسم رحمت دو عالم دی جبین رحمت تے غصہ دے آثار آئے۔ اس وقت زہرا دے بابے فرمایا من لحاظ القلب، تو ہاڈیچ کوئی نہیں ایسا بندہ جڑا اس کتے دی زبان بند کرے۔ یہ میرے لفظ نہیں، مولانا فخر الدین رازی لکھیں، انہاں کیا حضرات اس طرح سر جھکا کے بیٹھ گئے جیسے انہاں دے سراں تے پرندے ہون، یا این اتے سر چایا تے پرندہ اڑ نہ جائے۔ یہ مولانا فخر الدین رازی لکھے، یوں دے روب دبدبا دی وجہ تو پورا لشکر پریشان سر جھکا کے ہی کہا جڑا بار بار اٹھن دا ارادہ کر رہا ہاں۔ بندہ مومن ہوئے تو نال نہ پہنچے والے گل تو نہ بنی نا۔
او ایک شخصیت ہائی جنہوں بار بار رسالت مآب بہا رہے ہن، اشارے نال بٹھا رہے ہن، جے متا کل کوئی گج نہ کھے جے سن تے اٹھن دا موقع نہیں بنیا ہے جی، یہ بھی تا ہو سکتا نہ چانس تائیں رسالت مآب نے اشارے نال اس اٹھن والی ہستی نو بٹھایا۔ دوسری دفعہ اس للکاریا، پیغمبر نے پھر اپنے صحابہ نو فرمایا ہے کوئی جڑا ایندے مقابلے جائے؟ مدت ہوئی، ایک مرحوم حافظ حسنین صاحب ہوندے ہیں، اللہ انہاں تے رحمت فرمائے، انہاں یہ جملے پڑھے ہیں، انہاں فرمایا جدہ اس تیسری مرتبہ للکاریا، سردار انبیاء نے انداز گفتگو بدلیا اور فرمایا من لحاظ المجہول، کوئی ہے جڑا اس حرام زادے دے مقابلے جائے؟ بندے پریشان ہوئے، انہاں کیا یا رسول اللہ عمر ابن عبدود مجہول النسب ہے، تو ان کیویں پتہ ہے؟ فرمایا ایک فارمولہ دے کے جا رہے ہیں، من یخوف النبی او اولاد النبی فہو ولد الزنا، جڑا نبی تے آل نبی دھمکیاں دے او حلال زیادہ نہیں ہوندہ۔ ارشاد فرمایا کوئی ہے وہ جڑا بار بار اٹھن دی کوشش کر رہا ہاں، ہون میرا خیال ہے تواڈے ہاں ٹھروین او میں نہ چاہواں، او عام شخصیت نائی، او حسن دا بابا علی ہاں۔ امام الانبیاء نے علی حیدر کرار نو بلایا، سبحان اللہ، خیمے دے وچ لے آئے، پورا لباس رسالت علی نو پوایا۔ جے آکھو تو میں خطابت دا جملہ آکھاں تے توہاڈا ذوق سماعت ہور ود جائے، امامہ نبوت سر تے سجایا، عبائے رسالت دوش امامت تے رکھی، ہاتھ تقدس دا عصا پکڑایا۔ امیر المومنین نے ذوالفقار پکڑی، مگر اس سارا عمل پیغمبر رحمت نے خیمے دے اندر فرمایا۔ پھر حضرت نے دستار لئی، علی دا بازو پکڑیا، صحابہ دے مجمع کھڑے ہوئے، اپنے پاک ہتھا نال علی دے سر تے دستار بننی شروع کی تھی۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آوے نہ آوے، پیغمبر جان دے ہن میرے بعد میری ابا قبا دا جھگڑا نہیں ہونا، میرے بعد جھگڑا ہونے تا میری دستار دا۔ خندق دے میدان امام الانبیاء اپنے ہاتھ نال علی دے سر تے دستار بن کے سمجھا رہے ہن، جو میرے بعد خبردار میری دستار دا جھگڑا نہ کرنا، جی میں غزوہ خندق میری دستار دا وارث علی ہے، ایمیں میرے بعد بھی میری دستار دا وارث علی ہو سی۔ مورخین لکھ دیں امیر المومنین نو جدہ سردار انبیاء نے عمر ابن عبدود دے مقابلے روانہ فرمایا۔ سبحان اللہ، بڑا سونا جملہ ہے، میں تاپن بڑا پسند ہے، تو میں بلا اپنے سامعین دا ذوق سماعت ملاحظہ کراں، بلا کتنا لطف لیسو۔ عمر ابن عبدود دے مقابلے علی مولا آہستہ چل کے نہیں آئے، حسن دا بابا دوڑدا ہویا آیا۔ کئی باری بندہ انہیں بھنے پرانے بھی دوائندہ ہے نا، ہیں جی بابا مجبوری جو بن گئی ہے ان کے کری، لیکن خدا قسم راہ خدا جہاد وسط علی آہستہ قدمہ نال نہیں۔ عمر ابن عبدود دے مقابلے میرے مولا دوڑ کے آئے، اجا چند قدم دوڑے ہن جو پچھو سردار انبیاء فرمایا یا علی، علی دے قدم رک گئے، مڑ کے ڈٹھارس کی تھی، یا رسول اللہ حکم فرمایا گھبرا لا تخف، تیرے واسطے کوئی پریشانی والی بات تا ہے نہیں، کیوں؟ ملک الموت امامکا و جبریل یمینکا و میکائیل شمالکا،
و خلفک دعائی و فوقک رحمتن، ملک الموت تیرے اگو اگو آ رہے، جبریل تیرے سجے پاسے آ رہے، میکائیل تیرے کھبے پاسے آ رہے، تیرے اتے اللہ دی رحمت دا سایہ بھی ہے، پچھے میں محمد دی دعا بھی ہے۔ اس انداز نال علی آئین عمر ابن عبدود دے مقابلے، میرے پاس دھیان ہے نا جی، آئین درمیان ڈھیر ساریاں باتاں، میرے مولا فرمایا عمر ابن عبدود آکھیا جان دیں سمتنی امی مرحبا، جن دے مقابلے چاہیں وہ کون ہے، جن دی ماں نے ان دا نام مرحب رکھے، اوہ کافیہ اوہ ردیف، میرے مولا فرمائے تے تم بھی جان دیں میں کونہ، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام، اے جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو اللہ دا نام نے ہاتھ چھوڑ دے۔ امام باڑے جی بندہ ہاتھ بدی بیٹھا ہو ناراض تو نہیں ہوگے، اے میں تھوڑا جا تو نار رلینا نہ کسے بیلے، اللہ راضی ہونے میرے مولا امیر المومنین نے عمر ابن عبدود نال جنگ شروع ہوئی، خدا جان دے میرے مولا نے، میں ہن جنگ نہیں میں آگے بڑھنے، میرے مولا نے عمر ابن عبدود تے حملہ کی تھا، زمین تے پٹخ دیتا، علی ان دے سینے تے آئے، ذوالفقار کڑھی اس دا منحوس سر، میرے مولا جدا کرن واسطے آمادہ ہو رہے ہن، جو اس نے ایک ناشائستہ حرکت کی تھی، اس اپنا نجس لعاب سٹیا، فطرت انسانی غصہ ودھنا چاہیدا، مگر میں قربان علی دے اس عمل تو، میرے مولا نے عمر ابن عبدود دا سینہ چھوڑیا، ان دے بدن تو اٹھے چند قدم، دائیں چلیں پھر بائیں چلیں، او دے لشکر تھوڑا بلا حل چل مچ گئی، چنگا بلا قابو آ گیا، و چھوڑن دی کیڑی لوڑ آئی، اللہ دی رحمت مسکرائے، فرمایا جس پہلے گرا لیا ہا اس واسطے دوسری دفعہ گراؤنا کوئی مشکل بات۔ میرے محترم اتھے دو حدیثاں جس واسطے میں ساری محنت کر رہا، جس وقت امیر المومنین عمر ابن عبدود دے مقابلے آ رہے ہن، اس وقت سردار انبیاء نے اپنے صحابہ دو ڈٹھا تے فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو کون جا رہے، کسے آکھیا اسد اللہ جا رہے، کسے آکھیا عین اللہ جا رہے، جنہوں اللہ زبان دیتی ہے وہ تو بولے میرے نال، کسے آکھیا ید اللہ جا رہے، کسے آکھیا اذن اللہ جا رہے، پیغمبر فرمایا سب بجا آکھ رہے ہو، لیکن اگر آکھو تو میں مصطفیٰ دساں کون جا رہے ہیں، انہاں آکھیا یا رسول اللہ ضرور فرماؤ، فرمایا برز الایمان کلہو الی الکفر کلے، آج کلے کفر دے مقابلے کلے ایمان جا رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین بدرچ بھی لڑن علی، احدچ بھی جنگ فرمائی میرے مولا علی نے، بولو میرے نال، کوئی غزوہ اس وقت تک فتح نہیں ہویا جب تک اس غزوہ حسین دیواب شرکت نہیں فرمائی، لیکن خدا قسم کوئی اوپرا اعزاز جڑا میدان خندق رسول نے علی نو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی دی خندق والی ایک ضربت ثقلین دی عبادت تو افضل۔ یار میرا خیال ہے تواڈی طبیعت جوڑ آئی ہے تو میں کنجوسی نہ کراں، میرے مولا نے دوسری دفعہ جدا عمر ابن عبدود نو گرایا، ول ان دی سینے تے آئے، ان دا منحوس سر ان دے بدن تو جدا کر لیا، اور بھلا انداز سمجھنا روایاتی تا الفاظ ہوں دے، میرے مولا ہوں دا سر چایا، سامنے ہاں سارے کفار و مشرکین دا لشکر، دوسری طرف ہاں سارے مسلمانہ دا لشکر، درمیان حسن دا بابا،
عمر ابن عبدود دا سر ہاتھ پکڑ کے اکڑ اکڑ کے علی چل دے آ رہے ہیں بھائی تکبر بری بات اکڑنا بری بات تے صحابہ تا ماشاءاللہ بات سارے فقہی مسئلے جان دے ہیں تائیں انہاں چو کسی آکھیا یا رسول اللہ کم تا بڑا کیتا ہے علی پر اے چلن دا انداز اچھا نہیں اتھے تکبر نال نہیں چلنا چاہیدہ جبین رحمت دے تیور بدل گئے فرمایا خبردار ان اللہ یحب حاضح المشیہ فی حاض المقام میدان خندق علی دا انج ٹرنا علی دے خالق نو بڑا پسند ہے سر ڈھا کے بازار ٹرن دے مقام ہو رہوں دیں تے دشمن دے مقابلے سینہ تان کے ٹرن دے انداز ہو رہوں دیں او عالم اہل سنت آدن میدان خندق جدہ میں پیغمبر دیئے حدیث ڈٹھی کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلے کہ کل کفر دے مقابلے کل ایمان جا رہے او آدن من معلوم ہو گیا کہ اگر کل ایمان علی ابن ابی طالب ہے توت یا ایوہ الذین آمنوا دے مصداق و حسن جنہ دے قلب کل ایمان دی ولا ہو سی ایک گل تو میں کر لی یہ دو رہ گئی لیکن ایک سلوات تا پڑھو نہ ہوں تسی بھی انشاءاللہ اے ہسی اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے محترم سامعین دا مطلب یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جنہ دے قلبچ علی ابن ابی طالب دی ولا ہے اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو ان تو وقت فرشتے داد دے سن یہ گل لگو اللہ تو ڈرن دیا اور مومن من کتھا دے سن اللہ تو ڈرن دا مطلب یہ بھی گل تا بڑی سمجھن والی ہے کئی آیات رحمان فرمائے اتقوا اللہ حق تقاتے انج ڈرو جمیں ڈرن دا حق میرے پاس سے ایک سوچ بندہ ڈردہ کس چیز تو ذرا تجربہ کر لیں بندہ سب تو پہلے اجنبیت تو ڈر دے جس تو واقفیت نہ ہوئے اجنبیت ہوئے جمیں میں مثلا پہلی دفعہ آیا میں تو اتھو ڈریا بیٹھا ہوں پتہ نہیں مومن میرے نال کے حشر کرے سن تسی میں تھو ڈرے رہو پتہ نہیں انہیں مولوی خیر نالے ساڑھے نال کے کر سن اجنبیت دا ایک خوف ہوں دے جب بندہ بیرون ملک جائے اجنبیت دا خوف محسوس بندہ اجنبیت تو ڈر دے نمبر دو بندہ اس شے تو ڈر دے جن دی فطرت ایزا ہوئے سب تو ڈر دے پتہ ہے جو ان دی فطرت ایزا ہے ڈسنا ہے درندے تو ڈر دے شیر تو ڈر دے کیوں چونکہ ان دی فطرت تکلیف پہنچانا ہے میرا اللہ تو آدھے اللہ تو ڈرو بندہ تا اجنبیت تو ڈر دے تیرے تو اجنبیت کیسی تو آغوش مادرچ بھی میرے تے رحم فرمایا ہے یا نہیں میرا اللہ تو تا میرا رحمان رب تیرے تو اجنبیت کیسی بندہ فطرتاً اس تو ڈر دے جس تو ایزاد خطرہ ہوئے اجدہا تو ڈر دے درندے تو ڈر دے میرا مالک تو آدھے اللہ تو ڈرو تیرے تو ایزادت خطرہ نہیں تو تا ایڈا کریم رب تو تا قارون نو جدا موسیٰ بد دعا فرمائی جو میرا اللہ اس دا نجس وجود صفحہ زمین تو اٹھا سرکش ہو گیا تیرا دشمن ہو گیا آواز قدرت آئی میں زمین نو حکم دینا او قارون نو اپنے اندر نگل لے سی زمین نے نگلنا شروع کی تا گھٹنے تک قارون نو نگل لیا
حضرت موسیٰ دوبارہ بد دعا فرمائی، میرا اللہ زمین دیر کیوں کر رہی؟ پھر زمین نے نگلنا شروع کی تھا، پھر تھوڑا جیا توقف آیا، موسیٰ نے پھر بد دعا فرمائی، 3 باری زمین نے توقف کی تھا، 3 دفعہ موسیٰ نے بد دعا فرمائی، اے ملعون زمین دے اندر دھس گیا، عذاب الہیت مبتلا ہو گیا۔ اگلے دن موسیٰ کو حتورتے آئے، مناجات کی تے، آواز توحید نہ آئی، موسیٰ تڑپ گئے، میرا اللہ پہلے میں مناجات کر رہا، تیری طرف آواز آندھی آئی، آج کیا وجہ تیری طرف جواب کیوں نہیں آیا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ قارون میرا دشمن ضرور رہا مگر میری مخلوق تہا، تین 3 دفعہ پکاریاس، موسیٰ رحم کر، موسیٰ رحم کر، موسیٰ رحم کر، تیرے دل وچ رحم کیوں نہیں آیا؟ تین 3 دفعہ پکاریاس، میں رحمان نو 1 دفعہ پکاریا، میں ان دے سارے پچھلے معاف کر دے وہاں۔ وہ تو کیڑا کریم رب ہے میرا محترم۔ پھر اللہ تو ڈرن دا مطلب توجہ کرنا، میں نوجوانہ واسطے درس سے سبق دا جملے بھائی، ڈرن دا مطلب اللہ تو ڈرن دا مطلب بلا تشبیہ مثال عرض کر رہے ہیں، جی میں شریف اولاد ماں باپ تو ڈرے، میں غلط ساری سمجھا چھوڑی، میں آکھے جی میں شریف اولاد، اچھا ماں باپ کول کوئی نہیں مگر شریف اولاد برا کام نہ کر سی، کیوں؟ جو میرے ماں باپ نو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو سن، میں سمجھا لے جی میں شریف اولاد ماں باپ تو ڈر دیئے اس واسطے جو میں ان دے حکم دی نافرمانی کرا او ناراض ہو سی، لہذا او برا عمل نہیں کر دی۔ اس سے طرح رحمان فرمائے دے اتقوا اللہ، میرے احکام دی نافرمانی کر کے میں ناراض نہ کر، میں سمجھا لے اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، یعنی احکام الہی دی نافرمانی نہ کرو۔ اے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ نوجوان بچے پردے چ میریاں ماما بہنا، حسین دی مجلس تے آئے بیٹھے ہو، میں منت پیا کردہ، حسین ابن علی دا کربلا دا مقصد بھی آہا، جو لوگ اللہ دے احکام دی فرما برداری کرن، احکام الہی دی اطاعت کرن، اتقوا اللہ، اللہ دے احکام تے عمل کرو، حلال نو حلال سمجھو، حرام نو حرام سمجھو۔ تیسرا حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رحمان فرمائے دے اے صاحبان ایمان اللہ دے احکام دی نافرمانی تو بچو، اور تیسرا حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ میرا اللہ سچیاں دے نال ہون دا جو تو حکم دیتا ہے، اتھے تسارے سچے انجھے نہیں جی؟ آئے آدھیں جی میں سچائی تو پھرا تو سچا ہے ہی کوئی، جی ہر کوئی سچا، ہر کوئی صادق۔ میرے محترم تکلیف مالا یوتاق ہو سی، اگر رحمان سچیاں نال ہون دا حکم دیوے تے آپ سچیاں دا تعارف نہ کروائے، غور نہیں فرمایا؟ یہ تو بات ایسا حکم ہے جڑا تکلیف مالا یوتاق انسان دی طاقت تو ہی باہر ہے، جس نے سچیاں دا حکم دیتا اس آپ سچیاں دا تعارف بھی کرایا، لطفاً اس ذات تے واجبہ جو انہا صادقین دا آپ تعارف بھی کراوے ہا، جے تین نہیں پہ لب دے قرآن چوتا آ میں تین سمجھاما، آ ذرا آیت مباہلہ دی تلاوت کر، فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُو، نہیں میں پچھو ساری آیت پڑھا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میرا حبیب اے نصارہ آئین تیرے نال مباحثات مذاکرہ کرن واسطے تو سارے دلائل نبوت براہین قرآن پیش کی تین، اے منن واسطے تیار نہیں ہوئے، اے اپنے موقف تے ڈٹ گئے، انہا دا علاج ہون بحث و مباحثہ نہیں بلکہ فَقُلْ تَعَالَوْ،
ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. انہاں مباہلے دی دعوت دے. انہاں آکھ تسا اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤنا، تسا اپنی عورتہ لے آؤ، میں اپنی عورتہ لے آؤنا، تسا اپنے نفوس لے آؤ، میں اپنے نفس لے آنا. ثم نبتہل، پھر کردے ہم مباہلہ بارگاہ خداج، کردے ہم دعا. مباہلہ دا مطلب دعا کرنا کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. مباہلہ یہ ہے جو بد دعا کرتے ہیں پروردگار جڑے جھوٹیں انہاں تے اپنی لعنت نازل فرما. یا اینا مباہلہ. میرے محترم، میں ایک رک کے ظاہر ہے مجلس اجتہار سطح ذہنی دے، جیسا کہ میرے معزز علماء کرام بھی تشریف فرمان، پڑھے لکھے احباب بھی. میرے محترم صادق دی تعریف کیا، ترے نکاتن، قول دا سچا، کردار دا سچا، سر ہلاؤ. ایک تیسرا درجہ بھی ہے نیت دا سچا. میں پھر دہراواں، کئی بندے نے صرف قول دے سچے، صرف زبانی سچے، کئی بندے نے جڑے کردار دے بھی سچے، قول دے بھی سچے. میرے محترم، مشکل مسئلہ یہ ہے اے پرکھ کرنا جو نیت دا سچا کون ہے. جنہ نال ہون دا حکم ہے، رحمان جنہ دی معیت دا حکم فرمایا، وہ صرف قول دے سچے نہ ہون، کردار دے سچے صرف نہ ہون، بلکہ نیت دے بھی سچے ہون. میں پوری ذمہ داری نال پیادا. میرا محترم، اگر انہاں تنہ مدارج تے صادقین کوئی قرآن دی نظر آسن تو وہ آل محمد نظر آسن، جنہ دی شان اچ رحمان فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. انہاں دی مشیت میں توحید دی مشیت ہے. اے اوہ کچھ چاہ دیں جو کچھ میں رحمان چاہنا. جو فرمائی میرے محترم، جدہ آیت مباہلہ نازل ہوئی اور پیغمبر نے دعوت مباہلہ فرمائی، عیسائی بھی اپنے موقف تے ڈٹے ہوئن، انہاں بھی دعوت مباہلہ قبول کر لئی. اگلے دن تاریخ معین، وقت معین، جگہ معین، اللہ دا قرآن آدھے، بلکہ تفاسیر اہل سنت بھی شاہدن کہ پیغمبر نے انہاں جھوٹیاں دا مقابلہ کرن واسطے صادقین دی جدہ ضرورت پیش آئی. جیڑی مرضی آوے تفسیر اٹھا کے دیکھ لے. مولانا اشرف علی تھانوی تو شروع کر کے کتنی احادیث دیا کتب دے اندر روایت موجود. پیغمبر نو جدہ جھوٹیاں تے لعنت بھیجن واسطے صادقین دی ضرورت آئی. پیغمبر علی و بطول دے دروازے تے آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئے آخذن بیدہ الیمن الحسن، رحمت دو عالم علی و بطول دے گھر آئے سجے ہاتھ نال حسن، کھبے ہاتھ حسین نو چایا پچھو بطول، بطول دے پچھو علی. علامہ نکن قبلہ فرمایا ابنا دی تفسیر بن کے حسنین آئے، نساء دی تفسیر بن کے بطول معظمہ آئے، اور نفس دی تفسیر بن کے علی حیدر کرار آئے. حالانکہ جمع دی لفظ آئی، میرا رسول سارے بیٹے لیا. نساء جمع دی لفظ آئی، میرا رسول جھوٹیاں تے لعنت کرن واسطے ساریاں صدیقہ لیا. میں بس اشارہ کرنے. اور انفس بھی جمع دی لفظ، جتنے تیرے نفس ہو سکتے سارے لیا. میرے محترم، ہن میں کیا کراں؟ روایت دی مجبوری ہے، تفسیر قرآن دی مجبوری ہے. پیغمبر جتھے ابنا دی منزل آئی حسن و حسین لے گئے. اس واسطے جو سچے صرف حسنین نظر آئے،
نساء دی منزل تے لوگ جنوں مرضی صدیقہ کن پیغمبر نو صرف صدیقہ فاطمہ زہرا نظر آئی اور انفس دی منزل تے پیغمبر صرف علی نو لے گئے. توجہ فرمائی ہے نہیں؟ ساڑھے علاقے دے شاہ صاحب ہیں انہاں تفسیر اچ لکھے بھئی انفس دی منزل تے گئے تا علی آن مگر پیغمبر علی نو داماد دی حیثیت نہ لے گیا. اے جڑے اور بھائی لوگ اس تو کر دینا بھئی علی نفس رسولہ تے بات خلافت بلا فصل ثابت کرن دی کوشش کر دیں. اے بات ٹھیک نہیں. علی داماد رسول دی حیثیت نال گین تے میں آکھیا بھائی اگر داماد رسول دی حیثیت نال گین تے ایک اور بات تطے ہو گئی نا کہ اگر پیغمبر دا کوئی اور داماد ہو گیا انہوں بھی تو بات پیغمبر ہیں جی لے وینہا. میرا محترم مجمع بس میری آخری دعوت فکر شیعہ سنی مسلمانہ دی خدمت رحمان فرمائے دے سچیاں دے نال ہو جاؤ تے میں قرآن دی روشنی آیت مباہلہ دی زمن عرض کیتے رحمان جنہاں صادقین فرمایا جنہاں سچیاں فرمایا او صرف 5 تن پاکن او 5 دا گھرانہ ہے. آ مشورہ دیواں نبض چل رہی زندگی دے سانس آ رہے قبل اس دے جو ملک الموت آوے آ سچیاں دے دروازے تے جھوکتے سچیاں دی معیت اختیار کر. خدا قسم اگر تو سچیاں دے بوئے تے آ گیا تیری دنیا بھی کامیاب تیری آخرت بھی کامیاب. اللہ راضی ہو. میرے محترم شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں ظاہر ہے چونکہ ہن گریہ دے دن عزاداری دے ایام ہیں کوشش کران جو زیادہ وقت مسائب عرض کران. 10ویں دی رات میرے مظلوم امام نے مختلف حصے تقسیم فرمائی ہے. وہ حصہ جڑا بہن دے خیمے چ گزارے دوئیں بہن بھرا کٹھے بیٹھے ہیں وَتْکَل دا سوچ رہے ہیں عاشورہ کیسا ہوسی. درد مندو دوئیں بہن بھرا اٹھیں خیامن پردادارہ دے خیام تو پردادارہ دے خیام دے باہران صحابہ دے خیمے سید و شہداء باہر و صحابہ دے خیمے تان لمائیں تاکہ دشمن رات نو حملہ نہ کرے. درد مندو دوئے بہن بھیرا انہیں خیمے دا مشاہدہ کریں دے ایک خیمے دے دروازے تے دوئے بہن بھیرا رک گئے. اس خیمے چو 3 آوازاں آ رہی ہیں. پہلی آواز آئیے چاچا عباس صبح میدان اچ پہلے میں ویسے عباس آدن اکبر بچڑا یہ دو دی آواز اکبر بچڑا صبح میدان اچ پہلے میں ویسے. شہزادہ ہاتھ بن کیا دے چاچا تواڈے ونجن نال میرے مظلوم بابے دی کمر دا زور ترٹ ہوئی. میدان اچ پہلے میں ویسا ام البنین دلالہ دے اکبر بچڑا سچ آکھ رہے ہو بھرا زور کمر ہوں دن مگر تواڈے ونجن نال میرے مظلوم بھرا دی اکھی دا نور مکویس. پہلے میں ویسا شہزادہ دے پہلے میں ویسا. درد مندو اچانک ایک تیسری آواز آئیے جائے بھین تے بھران تڑپا چھوڑ. پتہ نہیں تو سا میرے نال آئے ہو یا نہیں. میرا خیال ہے عزادار سارے پہنچ گئے. اے میں بچیاں سمجھا لیں 13 سال دا نوخیز بچہ بیوہ ماں دی زندگی دا سہارا اجاوی جس بندن سمجھنا ہی ہوئے حسن دا یتیمہ جے دا نام قاسمہ عرض کر دے دوئیں چاچا بھتیجا اجازت دیو تو میدان اچ پہلے میں لگا وجاں. عباس آدن کیوں میں ڈالا ایک بچڑا ہاتھ بن کیا دے چاچا
تواڈے ونجن نال میرے مظلوم چاچے دی کمر دا زور ترٹنے، اکبر بھرا دے ونجن نال اکھی دا نور مکنے، میں یتیم ہاں میری ماں بیوے، میری ماں دے سر دے وال ان چٹے، میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمر دا زور ترٹنے، نہ کہیں دی اکھی دا نور مکنے۔ اگر آنکھوں تو پہلے میں لگا ونیا میں بھی دپیاں سارے عزاداراں دیاں اس جملے تے اکھی پرنم ہو گئیاں۔ میں تو آتھو پوچھدا تسا رو پیو تو بہن بھرا چپ رہے ہو، روندے ہوئے بہن بھرا خیمے آئے۔ حسین پتر نوحان اللہ کے پیشانی چم کے فرمائے دن تو میرے حسن دی نشانی ہے، اے جے دکھے لفظ آکھ کے چاچن کیوں روئے دے۔ دردمندوں میں سارے شہداء دی تیاری دے مناظر دٹھے، مگر یہ جے دکھا منظر من کسے شہید دی تیاری دے موقع تے نظر نہیں آیا۔ جدہ شہزادہ آئے نا چاچے دی خدمت، جو چاچا جان میں اجازت دیو ہون میں میدان اچھوینا۔ ایتھے علماء لکھے جدہ شہزادے موت دی اجازت طلب کیتی ہے، بقل حسین بقان شدیدہ، اکبر دبا بڑھائی مار کے رونے۔ نہیں یار میرا خیال ہے تسا نفسیاتی لفظ سن دیو تا آکھاں چاہ شریف چاچیاں پترا نالو بھی بھتیجے چوکھے پیارے لگ دے، ایویں نا نہیں یار میں اور ایک لفظ بدل کے آکھاں موئے ہوئے بھرا دی اولاد، شریفانو اپنی اولاد تو بھی حسین ہاتھ بدھائیں بزرگوں بائیں بدھائیں این پتر دے گلچ پائیں۔ خدا جاندے میں ممبر تے کھڑا اور پوری ذمہ داری نال پیادا، یہ منظر کسے شہید دی تیاری تے نہیں ہویا۔ دوہاں چاچے بھتیجے ایک بے دے گلچ بائیں پا کے روندے 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 دوئیں زمین تے غش کر کے جھڑ پہن۔ اس تو اگلا اوکھا لفظ نہیں میں اکھی نال پڑے جدہ غریب دی اکھ کھلی ہے نا تا ڈٹھا شہزادے دی کیفیت کیا آئی، قاسم کدی چاچے دے پیر چمدہ۔ مرحبا بھائی جوانیاں مانو یار جڑے جوان رو پہو، جوان تا اوکھے رون دینا، اسے شہزادے دی شہادت دست کا دنیا دے غم مچ نہ رہو۔ کہ ڈٹھے حسین شہزادہ کدی پیر چمدہ کدی ہاتھ چمدہ، والہاتھ بن کیا دے چاچا ہون میں نے اجازت دیو میں میدان اچ لگا ونیا۔ فرمایا تو حسن دا یتیم ہے، تو میرے بھرا دی نشانی ہے، لیکن ایویں نہیں میں تن آپ تیار کر کے میدان اچ ٹرینا۔ ہون میں لفظ روایت دے پڑھنا چاہنا کیویں ٹورے ان الحسین شکا ازیاک القاسم ونصفا امامتہ۔ حسین سب تو پہلے یتیم دا گریبان چاک کیتے، اور نہیں ہے جوانو جڑے آزادار ہو تو سا ماحول تو بے نیاز ہو کے لفظ سننے، تو جتے ہائے کر سکو ہائے کرو، جتے ٹھڈا سا بھر سکو ٹھڈا سا بھرو، تو جتے ماتم کر سکو ماتم کرو۔ خدا جان دے کیویں ٹورے ہے پتر نو جویں میت نو کفن نہیں پوے دے۔ شکا جنہ میت ٹر دے ڈٹھن اے جنہ میت نو کفن پوان دے ڈٹھن اے جی شکا ازیاک القاسم گریبان چاک کر کے حسین ہتھا نال پتر دا امامہ بن کے دو حصیاں تقسیم کر کے قاسم دا تحت الحنک ولائے۔ 13 سال دا بچہ وط ہتھا نال پتر نو گھوڑے دی زین تے سوار کر کے فرمائے دن قاسم بچڑا پھپھیاں نو آخری سلام کر۔ شہزادے دی سواری او دردمندو جدہ خیمے چاہیے بطول دیاں نوحاں تے دھیاں خیام چو بہرائیاں، ماتم دا کوہرام برپا ہوئے۔ کوئی قاسم دا سینہ چم دیئے سن دے آؤ، کوئی قاسم دے ہاتھ چم دیئے، کوئی قاسم دی پیشانی چم دیئے، مگر میں حیران ہویا ڈٹھائے
روایت ڈٹھا ہے جو ایک معصوم آئی جڑی گھوڑے دے کدی سجیو آوے دی آئی کدی کھبیو آوے دی آئی تجدہ ساریاں مستوراں الوداع کر لئے نا اس ویلے معصومہ سامنے آکے آدھی آئی قاسم ویر انہا ساریاں بیبیاں دا قد لمبا کسے تیرا رخسار چمین کسے تیرا سینہ چمیں میں تیری کم سن بہینا نہ میں تیرے ہاتھ چم سکدیاں نہ میں تیرا ہائے کرنا یار نہ میں تیرا سینہ چم سکدیاں ہکو منت پئی کر دیاں سجا پیر رکاب چو باہر گھڑ مرحبا بھائی مرحبا میں تیرے پیران دے بوسے لئیں میں شام دے راہاں چاہدی ویساں میں شہید راہ خدا دے پیر چمیں اجرکم اللہ اجرو کوئی نہ شرم کرے نہ شرم دے کوئی دنن دردمندہ ہون شہزادہ خیام جو باہر آئے ہاشمی بچہ پہلا حملہ کی تس میمنہ تے میمنہ دو فوج دوڑ پئیے دوسرا حملہ میسراتی کی تس 70 ملعون فی النار کی تس جدو شہزادہ حملہ کرے حسین اسے پاسے آوجے پتر دا جہاد بھی کھڑا وستے قاسم کھبے حملہ کیتا ہے حسین کھبے آگئے حسین اس ویلے قریب ٹبائے کربلا تے آئے جدا قاسم فوجہ دی جھرماٹے چ نظر نہیں آئے مرحبا بھائی سبحان اللہ میں حق بن دے شریفان دے غم میں چرون دا مارن آلے ہزاران دی تعداد چان مریمن والا حسن دا یتیمہ لڑدہ ودا حسن دا یتیم حمید ابن مسلم آدھے میرے قریب ہستی ملعون کھڑا ایک کمینہ دے شہزادہ میرے کولو آ گزر سی میں تلوار مرسا حمیدہ دے ظالمہ حیا کر تیری اولاد کوئی نہیں اے جے بچے کوئی مارن دے قابل ہوندے حمیدہ دے مگر قسمت قاسم نو ادائیوں لے آئیے جدوئے حرامی کھڑا تلوار سر چماری ہے جوانو برداشت کرو تمہیں اگلا لفظ آکھاں تلوار دا لگنا ہا یتیم دے سر دے دو حصے ہو مرحبا مرحبا بھج دے ہوئے گھوڑے تو حسن دی نشانی زمین تے جھڑ بھی ہے لاندی جاتے حقل مار کے آدن چاچا میرا آخری سلام سبحان اللہ اتھے روایت ہے کہ مگر مفہوم دو ان بعض علماء فرمائے حسین دیاون تو پہلے قاسم دلاشتے گھوڑے بھج گئے صدقے صدقے مگر بعض علماء فرمائے دے نہیں حسین آپ آئے تلوار لے کے قاتل تے حملہ کیتے دردمندہ جدہ قاتل دوڑے آئے تے گھوڑ سوار آئے گرد و غبار پھٹیے حسین قاسم دے سرہانے آئے نبضات ہاتھ لائے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پتر دا زخمی سر جھولی اچ پائے شبیر پہلا وین کیتا ہے آدھے قاسم بچڑا ارمان نہ بھول سی میں سڈینا تو جواب نہیں دینا مرحبا بھائی شالہ جوانیاں مانو حمید ابن مسلم آدھے میں سارے منظر کربلا دے بھول ویسا آدھے مگر میں نے منظر نہیں بھولدا جدا حسین یتیم نو چاہے رجلا ہو یا خطانے علی الارض یتیم دے پیرا دے بھوسے زمین گھندیا دیائی آدھے میں ویدہ پھیام حسین یتیم پتر نو تھے سمائے جتھے اکبر دلا شائی
ہائے میں صدقے ہو پما ایک پاسے اکبر دی لاش آئی نال دوجے پاسے قاسم دی لاش رکھیے اللہ بھائی تیرے جوانہ دی زندگی دراز فرمائے جڑے بڑھڑے بندے روندے پھائیو اللہ تو آڑے جوانہ دی حیاتی کرے دعا چمنگ شالا کہیں بڑھڑے پیونو جوانہ دی اللہ شاہتے صدقے میں حیران ہوں اس بندے تو جڑا شرم کی تھی بیٹھا ہوئے اللہ جان دے دا محرم آئی کربلا دا میدانا سجیو اکبر دی لاش آئی کھبیو قاسم دی لاش آئی درمیان اکبر دا تسا بابا علماء لکھائے آسمان دو غریب دٹھائے ایک وین ترے واری حسین کی تے جوانوں کیڑا وین تھڈا سا بھر کے آدن واہ غربتا ہائیو میری غریبی ہمیں نو جوانہ دیا لاشاتے بہنا ہوئی ہمیں نو جوانہ دیا لاشا چاونیاں پھے گئیاں آخری جملہ وقت شبی شہزادے دی برآمد ہو سی میں آدھا تاکہ کوئی آنکھ تشنار نہ رہے ونجے جدہ قاسم دا لاشا لے آئین جدہ یہ ہاشمی کوئی لاشا آویا زہرا دیا دھیاں آوینا درد مندو ہن حسین قاسم دا لاشا رکھے آئے ایویں خیمے آلے پاسے اب آدھا اشارہ کر کے آدھن جائے ملنا ہوئے آ جاؤ قاسم دا لاشا آگئی ہے درد مندو ساریاں بی بی آئین سر چاونا آخر تے آئیے قاسم دی ماں فروا پردے چ میریاں ماما بہنا جیڑیاں مجلس پہیاں سن دیاں شالا تو آڑی اولاد دی زندگی دراز آوے میاں دا پتھر بھی ہوئے تا پھٹ ونجے جدہ فروائیے پتر دی لاش تے سر دیوال کھولے پوتر دا خون سر چملنا شروع کی تائیس کربلا دی نگری حال گئی ہے غریبہ دے فروا کیا پہی کرے نہیں ہے آدھی مولا میں پوتر دا گواہ پہی بن دیا اور جدہ اللہ دی عدالت سی میں اقسام دا اللہ میرے قاسم دا کیڑا جرم صدقے اگر مناسب سمجھو تو شبیہ لے آؤ میں اگلا جملہ تھا پڑھا ہر بندہ بیٹھا رہے زیارت بھی کرندہ رہے درد مندو میں آخری لفظ پہ پڑھ دا مگر تاریخ دے دو باب ایچے کے لے آؤ او سامنے میرے سامنے شہزادے دے جنازے دی شبیہ آ گئی ہے ایک واری سارے بندے شبیہ دوے کھوتے میں جواب دے ہو جی میں تھے جوان چاہی ودن کربلا حسین چاہی ودا درد مندو اتھے چاوڑا لا غریبا اتھا تا میری قوم دے ایک باری بہ کے آخری جملہ بزرگو اللہ دا نائے بہ کے آخری جملہ جدہ قاسم دا لاش آئے بزرگان بٹھا دیو میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہنا تاکہ ہر بندے دی اکھ دی عبادت ہوئے درد مندو جدہ قاسم دی لاش تے فروا آئیے جوانوں میرے پاسے بیک سو میں تاریخ دے دو باب میں لینا تیری عبادت ہو ویسی اسماعیل دی مائی حاجرہ قاسم دی مائی فروا جدہ 18ویں دن حاجرہ اسماعیل دی گردن تے چھری دا نشان ڈٹھا پوچھیاس اللہ دا نبی کیا ہوئے ابراہیم دا سیا میں چھری رکھی آئی فدیہ آگیا تڑپ کے جھن پئی آئی حاجرہ آدھی آئی جے چھری چل ونیا میرا اسماعیل ماریا جایا اسے غم میں تڑپ کے مر گئی آئی حاجرہ اور میں قربانا قاسم دی ماں فروا پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھی پئی آئی میرا اللہ میری قربانی قبول فرما میرا یتیم قبول ماتم مظلوم ارمان حسنی بے وعدے